آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ 10 رولز شیئر کروں گی جن کو اپنانے سے میں نے خود اپنے آپ کو امپروو کیا ہے اور خود کو کامیاب کیا ہے، اور وہی تمام باتیں، ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی جن کو اپنانے سے آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور 30 سے 40 سال سے پہلے آپ 30 سے 40 سال کی عمر کے درمیان میں ہے نا، تو آپ اسی کے دوران اگر یہ باتیں سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور زندگی جو ہے نا بہت کامیاب ہو جائے گی، آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے ان باتوں کو غور سے سننا ہے اور اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو فل واچ کرنا پڑے گا تاکہ تمام باتیں آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور ان پر اپلائی کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کتنا فرق آپ کو دن بدن پڑتا ہے۔ اور بنا ٹائم کو ویسٹ کیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ خود کی عزت کروانے کے وہ گولڈن رولز 10 جو کہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، ان میں سے جو پہلا رولز ہے وہ ہے کہ اپنی کامیابی کو خود سراہیے۔ اس بات کا آپ نے بالکل بھی انتظار نہیں کرنا کہ دوسرے ہمارے اپریشیٹ کریں گے، ہمیں کامیاب ہم ہوئے ہیں، دوسرے اس کو سراہیں گے، وہ خوش ہوں گے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں نا تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ کامیاب ہوئے ہیں، جتنی آپ کو خوشی ہے، جتنا آپ نے اپنے لیے دل سے خوش ہونا ہے اپنے آپ کے لیے، وہ کسی نے بھی نہیں ہونا۔ تو اس بات کی امید آپ نے بالکل چھوڑ دینی ہے، اپنے آپ کی کامیابی کو خود ہی سیلیبریٹ کرنا ہے اور خود کے لیے خود ہی سٹینڈ لینا ہے۔ اور نمبر 2، وہ کام کریں جو آپ کو خوش کرتے ہیں۔ ان کاموں کو آپ نے کرنا بالکل چھوڑ دینا ہے جن سے آپ خوش اور مطمئن نہیں ہوتے، بس دوسروں کو خوش کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں کہ میں ایسا کر لوں تو اس سے یہ خوش ہو جائے گا، فلاں خوش ہو جائے گا، ٹمکاں ہو جائے گا۔ ایسا کوئی بھی بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارے کام جو تھے نا میں نے بھی کر کے دیکھے ہیں، اور میری طرح بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں کہ اس سے دوسرے خوش ہو جائیں گے، اس کی ساس خوش ہو جائے گی، نند خوش ہو جائے گی، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ سب سے پہلے آپ وہ کام کریں جن سے آپ کو خود کو خوشی حاصل ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں۔ دوسروں کو مطمئن کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے مگر کوئی خوش نہیں ہوتا۔ گلے شکوے ہر جگہ رہتے ہیں، کوئی آپ سے خوش نہیں ہونے والا۔ آپ کی کاموں میں، آپ کی باتوں میں کیڑے نکالنے ہی نکالنے ہیں انہوں نے، تو ان کو نکالنے دیجئے، یہ ان کا کام ہے۔ آپ وہ کام کریں جن سے آپ خود خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، بلا وجہ آپ پریشان نہیں ہوتے۔ نمبر 3 جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنی زندگی کا کنٹرول جو ہے نا دوسروں کو نہیں دینا۔ آپ نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے ہیں۔ 30 سے 40 سال کی عمر کوئی کم نہیں ہوتی، زندگی کا ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اگر اس ایج میں بھی آپ یہ بات نہیں نہ سمجھیں تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ جتنی جلدی آپ یہ بات سمجھ لیجئے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہے۔ اپنی زندگی کے، اپنے بچوں کے فیصلے، ان کو کس اسکول میں ڈالنا ہے، انہوں نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں آپ نے جانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، یہ سارے فیصلے آپ نے اپنے خود کرنے ہیں۔ دوسروں کی مرضی پہ نہیں چلنا کہ جی اس کو فلاں میں ڈالو وہ اچھا ہے، چلیں جس نے کہہ دیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، کسی کا رشتہ کرنا ہے تو یہ نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہے اور بتانا ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں جی، میں اب وہاں جا رہی ہوں، بچے کو میں نے وہاں ایڈمیشن کروا دیا ہے، کچھ بھی ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا کنٹرول ہے، دوسروں کو نہیں دینا۔ دوسرے تو بڑی جلدی سیٹ سنبھال لیں گے اور آپ کو بس ٹونٹ کرتے رہیں گے، تو آپ نے اپنی زندگی کے جو کنٹرول ہے نا وہ دوسروں کو بالکل بھی نہیں دینے۔ نمبر 4 جو آپ نے کرنا ہے نا وہ ہے تنقید۔ جو ہے نا تنقید آپ نے دوسروں کی سننی ضرور ہے مگر آپ نے اس کے اوپر اپنے دل کو اتنا اداس نہیں کر دینا، خود کو بلا وجہ نہیں توڑنا کہ شاید میں ایسی ہی ہوں، میں ویسی ہی ہوں، کیونکہ دوسروں کو عادت ہوتی ہے یہ کہنے کی کہ یہ ایسی ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ تنقید کرنے کی عادت ہر انسان کی ہوتی ہے، تو آپ نے ان کی تنقید کو سن لینا ہے، اور لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا پریشان نہیں کرنا، نیگیٹو سوچیں نہیں لے کر آنی۔ نمبر 5 اپنے آپ سے وعدے کریں اور خود پورے کریں۔ اپنے آپ سے کوئی بھی وعدہ کیجئے کہ میں ایسے کروں گی تو یہ کروں گی، وہ کروں گی، اپنے آپ کو گفٹ دیجئے، اپنے آپ کو اپریشیٹ کیجئے۔ یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے، دیکھیے اس سے کتنا آپ خوش ہوں گی، کتنا آپ مطمئن ہوں گی، کتنی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور آپ کا دل کتنا مطمئن رہے گا، اور آپ کی یہ جو بلا وجہ کی سوچیں، ٹینشنیں، الجھنیں ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 6 اپنی غلطیوں کو قبول کریں لیکن پچھتاوے میں نہ رہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں، حال میں ہوئی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ان پر ڈٹے نہیں رہنا، ان کو آئندہ آپ نے نہیں کرنا، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی غلطیاں ہیں 1 بائی 1 کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوئی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی ہوتی ہیں، کوئی بھی اتنا پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم پرفیکٹ بن سکتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو نہ آپ نے ایکسیپٹ کر لینا ہے اور ان کے اوپر ڈٹے نہیں رہنا، ان کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئندہ ان کاموں کو نہیں کرنا آپ نے جو کہ آپ سے ہو چکے ہیں، ان کے اوپر پچھتاتے بھی نہیں رہنا، بس یہ کہنا ہے کہ اللہ کے حوالے
میں اب یہ کام نہیں کروں گی، بس وہ انشاءاللہ آئندہ ٹھیک سے ٹھیک تر ہوتے جائیں گے۔ نمبر 7، غیر ضروری بحثوں میں بالکل نہیں آپ نے الجھنا، ان سے آپ نے دور رہنا ہے، کیونکہ غیر ضروری جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے نا، بلا وجہ بیٹھے بیٹھے تکرار شروع ہو گئی تو وہ بہت طویل لڑائی جھگڑے کا سبب بھی بعض اوقات بن جاتا ہے۔ دوسرے جو کرتے ہیں بات، آپ کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بلا وجہ کی جو بحثیں ہیں نا، ان کو آپ نے بالکل بھی نہیں الجھنا، ان سے آپ نے بالکل بچنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے سکون سے زندگی گزارنی ہے۔ نمبر 8، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے آپ کو وقت دیجیے، اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجیے۔ کوئی بھی چائے کا کپ بنائیے، بیٹھیے، پیجیے، اپنے ساتھ ٹائم گزاریے، سوچیں اپنے آپ کو محسوس کیجیے، گہری گہری سانسیں لیجیے، واک کر لیجیے، کوئی اخبار پڑھ لیجیے، کوئی ناول پڑھ لیجیے، کوئی ڈرامہ دیکھ لیجیے، قرآن پاک پڑھ لیجیے۔ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے نا، وہ آپ ضرور کیجیے، اپنے آپ کو ٹائم دیجیے۔ 1 ہفتہ 10 دن آپ یہ کام کر کے دیکھیں گی نا، تو دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کتنی بڑا چینج آئے گا آپ کی زندگی میں، لائف کتنی اچھی ہو جائے گی۔ نمبر 9، آپ نے اپنی عزت کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کرنا۔ جو آپ کی عزت نہیں کرتے نا، آپ کو بلا وجہ اگنور کرتے ہیں، آپ نے ان سے تھوڑا سا فاصلہ بنا لینا ہے، اپنی حد بنا لینی ہے۔ اس بات پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا کہ آپ کسی محفل میں کسی جگہ جاتی ہیں اور آپ کو عزت نہیں دی جاتی، بلا وجہ باتیں سنائی جاتی ہیں، آپ کی بے عزتی کی جاتی ہے، بات بات پہ تانے دیے جاتے ہیں۔ آپ نے ان چیزوں سے تھوڑا سا پیچھے ہو جانا ہے، اپنی عزت خود بنانی ہے آپ نے۔ نمبر 10 جو ہے نا، وہ آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے، نیگیٹیو نہیں سوچنا۔ جتنا ہم پازیٹیو رہیں گے اتنی ہی ہماری لائف میں چینج آئیں گے، ہماری لائف جو ہے نا اتنی ہی اچھی ہوگی۔ جس طرح کی ہماری سوچیں ہوں گی نا، ہمارے ساتھ معاملات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح کا ہم گمان کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے بدگمانی سے بچنا ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ بری سوچیں ہماری، بلا وجہ کی پریشانیاں، ٹینشنیں، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، اچھی سوچیں اپنانی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس لیے آپ نے اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے، تو دیکھیے گا زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ یہ میں کام کریں، پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا، پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس طرح نہیں، پازیٹیو رہنا ہے کہ یہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو خود ہی اٹھانا ہے، خود ہی اپنے آپ کا سہارا بننا ہے، دوسروں کے سہارے کا، دوسروں کی بیساکھیوں کا انتظار نہیں کرنا۔ اپنے لیے خود ہی سٹینڈ لیجئے، اپنا خود ہی خیال کیجئے، دیکھیے گا کس طرح سے دوسرے بھی آپ کے پیچھے بھاگیں گے، اس طرح سے آپ کو دوسروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، دوسروں کو آپ کی ضرورت پڑے گی۔ تو بالکل صاف دل رہیے، نیت صاف رکھیے، دل اپنا صاف رکھیے، منافقت سے رشتوں میں بالکل پاک رہیے، تو دیکھیے گا کس طرح سے لائف میں چینج آئے گا۔ میں آپ کو یہ ساری باتیں ایسی نہیں بتا رہی، یہ ساری باتیں میں نے خود پہ اپلائی کی ہیں، پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں نا، ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ میرے گھر میں ہو رہے ہیں، آپ کے میں نہیں ہو رہے، آپ میں ہو رہے ہیں، اس کے نہیں ہو رہے۔ یہ تقریباً سبھی پاکستان کی جو فیملیز ہیں نا، ان میں یہ چلتا ہی چلتا ہے، خاص طور پہ جوائنٹ فیملیز میں۔ اور پاکستانی جو ماحول ہے نا، اس میں جوائنٹ فیملی تو ہر جگہ پہ ہی ہے، تو اس لیے ان ساری باتوں کو اگر فالو کر کے چلیں گی نا، تو زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے، بہت سے لڑائی جھگڑوں سے، بحث و مباحثوں سے، بلا وجہ کی سوچوں سے، ٹینشنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہاں تک آ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے۔ اگر پسند آیا ہے تو آپ نے اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اور اس کے علاوہ میں مزید اچھے اچھے ولاگز اپلوڈ کروں گی، تو آپ میرے ساتھ رہیے، انہیں بھی دیکھتے رہیے گا۔ اس کے علاوہ بھی میرے چینل کا وزٹ کیجیے، اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا رکھیے بہت سارا خیال، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔